15 نکاتی امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار، ایران نے باضابطہ جواب دے دیا، تہران امریکی جواب کا منتظر۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ امریکی تجاویز صرف امریکہ اور اسرائیلی مفاد میں ہیں، ان میں ضروری تقاضوں کی بھی کمی ہے۔ اب تک مذاکرات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا، لیکن سفارتکاری کا عمل ختم نہیں ہوا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ امریکہ نے 15 نکات ایران کے لیے پیش کیے۔ ترکی، مصر، دیگر ممالک بھی اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان میں میٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس بات چیت کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ترکی کا آپشن بھی موجود ہے۔ بات چیت کے لیے امریکہ 1 ماہ کی جنگ بندی کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر پارلیمنٹ باقر قالیباف کو پاکستان کے کہنے پر عارضی طور پر امریکی ہٹ لسٹ سے نکالا گیا۔ پاکستان نے مذاکرات کے لیے دونوں رہنماؤں کو ضروری قرار دیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام۔ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ اسرائیلی جارحیت درست ہے، ایرانی دفاعی اقدامات غلط۔ یہ دوہرا معیار ہے، عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر غزہ کی امداد میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ وہی امریکہ ابنائے ہرمز میں ایران کے دفاعی اقدامات پر تنقید کر رہا ہے۔ ادھر عباس اراغچی سے قازقستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ قازقستان کے وزیر خارجہ کا جنگ کے خاتمے پر زور، کہا کہ امن و استحکام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مختلف ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کے تبادلے میں مصروف ہیں۔ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ پیغامات کے تبادلے بدلتی صورتحال کا حصہ ہیں۔ یہ حساس معاملہ ہے جس پر کھلے عام بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ابنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران ہراساں کرنا بند کر دے تو کل ہی ابنائے ہرمز کھل جائے گی۔ جن ممالک کے ابنائے ہرمز میں مفادات ہیں وہ آگے آئیں اور نپٹیں۔ جنگوں میں امریکہ سے متعدد بار مدد مانگی گئی اور ہم نے مدد کی۔ جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو سے مثبت جواب نہیں ملا۔ ایران یورپ کی جنگ نہیں، ٹھیک ہے، یوکرین بھی ہماری جنگ نہیں۔ روس کا امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں مذاکرات کی پیشکش۔ ایران میں تعینات روسی سفیر کہتے ہیں کہ واشنگٹن کو بارہا بات چیت کے لیے سگنلز بھیجے۔ روس اور ایران کا عسکری اور تکنیکی تعاون کا معاہدہ ہے۔ معاہدے کے تحت تہران کو فوجی ساز و سامان فراہم کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے نیوی کمانڈر علی رضا کو قتل کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بڑا دعویٰ، امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں بمباری۔ بندر عباس کے قریبی علاقے میں رہائشی عمارت تباہ ہو گئی۔ مشہد اور بیرجند میں دھماکے، شیراز میں 2 بچے شہید۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی، 240 خواتین، 212 بچے بھی شامل۔ تہران میں پاکستانی سفارتخانے اور سفیر کے گھر کے قریب بمباری، پاکستانی سفارتخانہ اور سفیر کی رہائش گاہ محفوظ رہی۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 7 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے اور تل ابیب میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پر راکٹ حملے کا دعویٰ۔ لبنان پر 2 مارچ سے اسرائیلی حملوں میں 1116 افراد جاں بحق ہو گئے، 3229 افراد زخمی ہوئے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں سے لبنان میں بغیر افراد کی تعداد 136۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ اسرائیل کے ملٹری کمانڈ کنٹرول سینٹر اور نیوکلیئر انفراسٹرکچر سے متعلق انڈسٹریز پر حملے۔ حیفا کی بندرگاہ پر حساس اور اسٹریٹجک مراکز کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بحری جہازوں کی تیاری کے مرکز پر بھی حملہ کیا گیا۔ تل ابیب پر میزائلوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ کفر قاسم میں 5
5 से जख्मी अमला को नुकसान। बैत शमीस में भी तबाही। अबूधाबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाम बहक हो गए, 3 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह। जाम बहक अफराद में 1 पाकिस्तानी और 1 भारतीय शहरी शामिल। इराक में हमलों के बाद अमरीकी सफारतखाने का अपना शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बमबारी। अमरीकी फौजी होटलों और दफातर में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ लड़ाका तैयारों की पायलट्स और तैयारों की देखभाल करने वाला अमला फौजी अड्डों पर मौजूद है। फौजियों को आर्जी मकामात पर मुंतकिल करने से ट्रंप इंतजामिया की जंगी तैयारियों पर सवालात उठ गए। खित्ते में अमरीकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल 13 फौजी अड्डों में से अक्सर अब काबिल रिहाइश नहीं है। कुवैत में अड्डों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा। मशरक़ वस्ता तनाज़े के नताइज की दुरुस्त पेशगोई करना मुश्किल है। जो तनाज़े में शामिल हैं वो खुद भी नतीजा पूरी तरह नहीं बता सकते। रूसी सदर पुतिन की मास्को में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कि ईरान जंग के नताइज जितने ही संगीन हो सकते हैं जितने कोरोना वबा के थे। कोरोना वबा से तमाम खितों और बरआज़मों की तरक्की सुस्त हो गई थी। तनाज़े से बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सप्लाई चेन्स को नुमाया नुकसान हो रहा है। नुकसान से हाइड्रोकार्बन, धातुओं और खाद की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। रूस को चैलेंज से निपटने के लिए मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। सदर पुतिन के पैगामात रूसी अवाम की हिमायत हमारे लिए मुतासिर कुन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि ईरानी अवाम की मज़ाहमत और बहादुरी नए रिश्तों का वादा करती है। हम मशरक़ वस्ता की सलामती को खित्ते के ममालिक के ज़रिए यकीनी बनाएंगे। ईरान के अवाम की तरफ से रूस की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान ने रेड लाइन अबूर कर ली। खलीज ताउन काउंसिल का तेहरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल जासिम मोहम्मद अल बुदूई ने कहा है कि ईरान के हमले ताल्लुकात में तब्दीली का सबब बने। ईरान जानबूझकर GCC ममालिक पर बराह रास्त हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमले से शहरी अहदाफ को नुकसान हुआ। कई अफराद जाम बहक हुए। शहरियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। GCC को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने कहा है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक हैं। हमले खुद मुख्तारी रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी हैं। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मुआशी शारक बनाए हरमस तक फैल चुके हैं। ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग के दौरान मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई बहरान का चैलेंज। इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तफ़ाक़ राय को बरकरार रखने पर जोर। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और बढ़ती कीमतों के तनाज़ुर में मुल्की मुआशी और तवानाई सूरत हाल का जायज़ा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दाम पर रोशनी डाली। किफ़ायत शारी इक़दाम के ज़रिए माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने से मुतालिक जारी इक़दाम पर गौर किया गया। वसी तर इलाक़ाई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। सिक्योरिटी, मुआशी इम्कानात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का जायज़ा। मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। पॉलिसी फ़ैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह, अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर। सदर ममलिकत से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और सालसी के मामलात पर बातचीत की गई। मुल्क की सलामती, कौमी मुआशी, सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन हममनसब को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालसी कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को इत्तेमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़
اور امن کوششوں میں مکمل حمایت کی پیشکش۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں امن استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے بیان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے بھی بملا کہہ چکے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جو بھی کوشش ہوگی وہ پاکستان کے آئین و قانون کے تحت ہوگی۔ بانی کے بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ امریکی خام تیل 4.5% مہنگا، قیمت $94.70 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 6% اضافہ، نئی قیمت $108.20 فی بیرل ہو گئی۔ راولپنڈی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والی دلہن مشکل میں پڑ گئی۔ تھانہ مندرہ کے علاقے میں دلہن نے شادی کے تقریب کے دوران فائرنگ کی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر مندرہ پولیس کی کارروائی، دلہا اور دلہن کے خلاف مقدمہ درج، دلہن گرفتار، دلہا فرار، پستول برآمد کر لی۔ کراچی کے علاقہ چار گوٹ کے قریب پانی کی لائن میں ڈوبنے والی بچی کی لاش برآمد۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق کئی گھنٹے کی طویل آپریشن کے بعد بچی کی لاش برآمد کی گئی۔ متاثرہ بچی کی شناخت 12 سالہ صنم کے نام سے ہوئی۔